میری مراد وہ قرآنی شخصیات اور قدوسی جماعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ہے اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تمام اصحاب میں سے ایک صحابی کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کا نام ہے مبلغ قرآن سفیر اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں، نوجوان کڑی الجوانی ہے صحابی کی۔ اسلام کے لے آنے سے پہلے یہ کوئی غریب گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے بندے تھے۔ حتیٰ کہ اتنا مال و دولت اور اللہ نے فراوانی نصیب فرمائی تھی ان کو کہ ماں بھی اور باپ بھی حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو دل و جان سے محبت فرماتے، اور اتنی امیری اور فراوانی تھی کہ صبح کا لباس الگ ہوتا، شام کا لباس الگ ہوتا اس صحابی کا۔ عیش کے اندر زندگی بسر ہو رہی، ماں ایک بہت بڑے تاجر گھرانے سے تعلق رکھنے والی، اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے والد عمیر وہ بھی ایک بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے۔ اتنی بڑی آسانی اور اتنی فراوانی اور اتنی عیش کی زندگی بسر کرنے کی صورت میں اللہ نے اس نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کی رونق نصیب فرمائی۔ یہ وہ صحابی تھے، ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ما رأیت بمکۃ احدا احسن لمۃ ولا ارق حلۃ ولا انعم نعمۃ من مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، کہ اس جیسا نوجوان حسین جمیل پورے مکۃ المکرمہ کے اندر نہیں ہے، اور اس جیسا خوبصورت بالوں والا اور بڑی نعمتوں کی زندگی گزارنے والا، بڑی فراوانی میں زندگی گزارنے والا ایسا بندہ میں نے نوجوان پورے مکے میں دیکھا۔ یہ وہ صحابی نوجوان تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، کہ خود پیارے پیغمبر جو حسن و جمال کا خزانہ بن کے آئے تھے، خود پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ما رأیت بمکۃ احدا احسن لمۃ، اس جیسا حسین اور خوبصورت بالوں والا اور نوجوان میں نے مکہ میں دیکھا نہیں۔ چنانچہ اس مصعب بن عمیر کو خبر پہنچی کہ اس طریقے سے محمد بن عبداللہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں مکہ کے اندر، تو دل میں تڑپ پیدا ہوئی، فوراً چلتے چلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے، خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے،
یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ کے اندر بڑی سختی تھی مومنین پر، یعنی یہ ابتدائی اسلام کی بات سمجھو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ادارہ تھا دار ارقم، دار ارقم کے نام سے مشہور ایک کمرہ تھا یا ایک ادارہ تھا، اس میں چھپ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت توحید دیا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ چلتے چلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے اور ایک طرف کونے میں بیٹھ گئے۔ اب توجہ کرنا، اللہ کے پیغمبر کی عادت مبارکہ ہوتی جب دعوت توحید دیتے تو اللہ کے قرآن کی آیاتیں پڑھ کے لوگوں کو دعوت توحید دیتے تھے۔ صحابہ کرام جب اکٹھے بیٹھے ہوتے سامنے ایماندار تو ایسے فضول گپے نہیں لگاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ ان کو بھی قرآن کی آیاتیں پڑھ کے کبھی جنت کی بشارتیں، کبھی بہشت بری کی خوشخبریاں سناتے اور کبھی اللہ کے قرآن کی آیاتیں پڑھ کے جہنم کے عذاب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈراتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان لے آنے کے بعد پھر جس نے عمل ایمان کے مطابق کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کانت لہم جنات الفردوس، اللہ نے ان کے لیے جنت کے اندر اعلی مقام بنا دیے، خالدین فیہا، ہمیشہ جنت کے اندر جب داخل ہو جائیں گے تو اللہ وہاں سے نکالیں گے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ لا یبغون عنہا حولا۔ قرآن مقدس کی اس جیسی آیات صحابہ کرام کو سنا کے نبی علیہ السلام ان کو جنت کی بشارتیں اور خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمانی قوت اور جذبہ تازہ ہو کے ان کے دلوں کے اندر اور ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا جاتا کہ اللہ پاک نے کتنے انعام رکھے ہیں ایمان اور عمل صالحات کرنے کے بعد۔ ایماندار کے لیے، مومن بندے کے لیے، مسلمان